نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ سے درخواست ہے کہ اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، 2 منٹ کے لیے آپ لوگ خاموشی اختیار کریں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي واشدد بي ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال اعوذ بالله من حال اهل النار۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں یا تاکید کرتے چلیں کہ کوئی صاحب ویڈیو بنانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ کوئی صاحب آپ کو اللہ کا واسطہ ہے ویڈیو بنانے کی کوشش نہیں کیجیے گا، آڈیو آپ بنا سکتے ہیں۔ آج کی مجلس جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، نکاح کی مجلس ہے، صرف 2 انسان کو جوڑنے کی مجلس نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے صرف 2 خاندان یا گھرانے کو بھی جوڑنے کی مجلس نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے نسل انسانی کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ انسان کی جو نسل ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش ہوتی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے نصیب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں کیا دیتے ہیں۔ نکاح سے پہلے کچھ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے۔ کہاوت ہے یا کہنے والے نے کہا ہے، پھول کے پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، پھول کے پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، جس کو ہم بولتے ہیں دوسری زبان میں ٹھیٹ زبان میں کہ بھینس کے سامنے بین بجائیے گا تو اس کو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر آپ مسلمان رہیے گا، اگر ایمان والے رہیے گا، واقعی میں آپ کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہوگی، بزرگان دین سے لگاؤ ہوگا، تب آپ قبول کیجیے گا، اگر نہیں تو پھر پورے قرآن بھی آپ کے لیے بیکار ہے، آپ کے دل و دماغ پر، آپ کے ذہن پر کوئی اثر نہیں ڈالے گی۔ آج کی رات مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ہمارے دانش بابو کا آئے لینے کے لیے تو ہم نے کہا پہلے حافظ صاحب سے لڑکی سے جا کے اجازت لے لیجیے، اس کے بعد ہم آئیں گے۔ اجازت لینے گئے تو لگتا ہے کہ جا کے سو گئے، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور جب لڑکی سے اجازت لے لیجیے گا تب ہم آئیں گے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ہمارا ایک دوست تھا اعظم گڑھ کا، سعودیہ میں، اس لڑکی کا کوئی دوست تھا اعظمی گڑھ کا، اس کا کوئی ساتھی تھا امریکہ کا، امریکن نسل کا، دونوں سے فون وغیرہ پر خط کے ذریعے سے بات چیت ہوتی رہتی تھی یا موبائل کے ذریعے سے، کہیں دوستی ہو گئی ہوگی سوشل میڈیا پر۔ یو پی والے نے، اعظم گڑھ کے لڑکے نے کہا اپنے دوست سے، امریکن سے، کہ میری شادی ہونے والی ہے، بارات میں میرے چلو گئے۔ اس سے پوچھا بارات کس کو بولتے ہیں؟ اس نے کہا کہ لڑکا والا جاتا ہے، لڑکی والے کہا نکاح پڑھا کر کے شادی واپس آتا ہے لڑکی کو لے کر۔ تو بولا ٹھیک ہم آتے ہیں۔ آیا لڑکا، دوست بس پر سوار ہوا، بارات کے ساتھ نکلا، 1 گھنٹہ ہوا، 2 گھنٹہ ہوا، 3 گھنٹہ گزر گیا۔ اب بس چل رہی ہے، راستے میں کہیں بریک بھی لے رہی ہے، پیسنجر اتر کر کے فراغت بھی کر رہے ہیں، ناشتہ بھی کر رہے ہیں۔ اب دوست بار بار پوچھ رہا ہے کہ اب تک پہنچے نہیں، اب تک پہنچے نہیں ہیں۔ وہ اعظم گڑھ والا لڑکا بول رہا ہے کہ بس کچھ گھنٹہ اور بچا ہے۔ وہ امریکن نوجوان اتر جاتا ہے، بولتا دوست مجھے معاف کرنا، میرے پاس اتنا فضول کا وقت نہیں ہے کہ ہم آپ کسی بارات کے لیے 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ لگائیں۔ آج ہمارے نوجوان امریکہ کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں، گالی تو ضرور دیتے امریکہ کو۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جو ادھر انتقال کر گیا، ہینری کسنجر نے کہا تھا کہ اگر دنیا کے نوجوان امریکہ کو گالی دے تو ہمیں کوئی صدمہ نہیں ہے، انہیں امریکن کلچر ہی پسند ہے۔
انہیں امریکہ کا ہی ویزا پسند ہے, انہیں امریکہ کی زندگی پسند ہے, گالی دے لیکن ہمارے کلچر کو پسند کریں. وہ نوجوان وہاں سے واپس چلا گیا. اس پر عبد الرحیم صادق پور یسیر کالا پانی کا قول یاد آ رہا ہے کہ جب وہ کالا پانی سے سزا کاٹ کے آئے تھے 20 سال کے بعد, جب شادی کے فضولیات کو دیکھا, لغویات کو دیکھا, تو انہوں نے وہ کہا کرتے تھے کہ جو قوم بیکار ہوتی ہے وہی شادی بیاہ میں وقت زیادہ برباد کرتی ہے. شادی کی رسم میں, نکاح کی رسم میں, بیاہ کی رسم میں جو بیکار قوم ہوتی ہے وہی وقت زیادہ برباد کرتی ہے. افسوس کا مقام ہے کہ جو لوگ بولتے ہیں ہم دیندار, ان کے شادی میں بھی یہ سب خرافات ہو رہا ہے, ان کے شادی میں بھی یہ وقت کی بربادی ہو رہی ہے. اب انسان 11 بجے 12 بجے رات تک جاگے گا تو فجر میں کہاں سے اٹھ جائے گا وقت پر. اپنی بھی انسان نماز خراب کرے گا, جو نکاح پڑھا ہے اس کا بھی نماز, اس کی بھی فجر کی نماز خراب ہونے کا چانس ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم فرمائے. لائٹ بند کرانے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا رمضان کے موقع سے لوگ بولتے ہیں لائٹ بند کرو, گرمی لگ رہی ہے. یہاں آپ لوگوں کو گرمی نہیں لگ رہی ہے. مسجد میں سے لائٹ جل جاتی ہے تو لوگ اعتراض جتلاتے ہیں, آپٹی جتلاتے ہیں کہ گرمی لگ رہی, لائٹ بند کیجیے. یہاں آپ لوگوں کو گرمی نہیں لگ رہی تھی, موسم تو گرم ہے, ایسا تو نہیں کہ موسم ٹھنڈا ہے. اللہ تعالیٰ کا گھر سب سے سستا ہے, جو چاہتا ہے آ کے فتوا جھاڑ دیتا ہے, جو چاہتا ہے اپنا آرڈر لا کے لگا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی شادی سے بچائیں جس کا اثر ہماری زندگی میں نظر نہیں ہے. اسلام کے نام پر کیا ہے شادی کے نکاح کے کارڈ میں کیا لکھتے ہیں, نکاح ہمیں سنت ہے, کہ نکاح میری سنت ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, ماں باپ کی سیوا بھی کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, نفلی روزہ فرض روزہ رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, رسول کی سنت ہے, جہاد کرنا بھی رسول کی سنت ہے, سماج کی سیوا کرنا بھی رسول کی سنت ہے. وہ سب یاد نہیں رہتا ہے, صرف اتنا یاد رہتا ہے نکاح میری سنت ہے. اب باقی زندگی سنت سے خالی ہے. جو نکاح بھی ہے سنت کے نام پر انجام دے رہے ہیں, اس میں بھی شروع سے لے کے آخر تک, اوپر سے لے کے نیچے تک, دائیں سے لے کے بائیں تک, آگے سے لے کے پیچھے تک سب سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ہم لوگ ایسی بے غیرت قوم ہو گئے ہیں کہ نکاح کے وقت بھی, شادی کے موقع پہ بھی اتنا تمیز نہیں کہ عورتوں اور مردوں کو الگ الگ رکھیں. ایسا کلچر نسل تیار کر رہے ہیں کہ آدمی کو عورتوں کے درمیان اگر آنا ہے مرد کو تو لگتا ہے اس کو برقع پہن کے آنا پڑے گا. کیا کیجیے گا, بے پردگی ہے. جن کے گھر میں دینداری ہے, جو بول رہے کہ ہم شادی بغیر جہیز کے لے جا رہے کر رہے ہیں, ان کے گھر میں بھی بے پردگی نظر آ رہی ہے. ایک صحابی کا واقعہ یاد آ رہا ہے, کسی شادی میں گئے ہوئے تھے, انہوں نے کچھ دیکھا شریعت کے خلاف, وہاں سے ناراض ہو کر کے اٹھ کے جانے لگے. میزبان نے پوچھا کہ حضور کیا ہوا, کیوں جا رہے ہیں؟ جو بول رہے ہیں وہ بھی صحابی ہے, جو اعتراض جتلا رہے وہ بھی صحابی. بولتے ہیں کہ تم نے کیوں کیا شادی میں؟ انہوں نے کہا کہ عورتوں کا پریشر تھا. کس کا تھا؟ عورتوں کا پریشر ہے. ناراض ہو کر چلے جاتے, بولتے کہ ہم تمہاری شادی میں شرکت نہیں کریں گے. واللہ العظیم جس شادی میں لغویات ہوگی, فضولیات ہوگی, اس شادی میں برکت نہیں آئے گی. اس ڈر اس بات کا ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا خیر النکاح ایسر ہو, بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو. اور ہم لوگ کیا بولتے ہیں, نہیں, سب سے اچھا نکاح وہ جس میں جھنڈا پٹاخہ شور شرابہ بھیڑ بھاڑ. کس خوشی میں لگا ہوا ہے؟ اس خوشی میں کہ فلسطین میں آپ کا بھائی مارا جا رہا ہے, یا اس خوشی میں لگا ہوا ہے کہ عراق میں آپ کا بھائی کو دوا نہیں کھانے کو, یا اس خوشی میں لگا ہوا ہے کہ عراق میں آپ کے یمن میں بچے بھوکے مر رہے ہیں, علاج کرنے کے لیے پیسہ نہیں. کس خوشی میں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم فرمائے, اس قوم پر رحم فرمائے کہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں کہ جس سے آنے والے سے ہمارا خمیازہ بھوگے گی, جس سے ہم لوگ بھوگ رہے ہیں. کیا پہلے کے لوگوں نے کیا بنایا ہندوستان میں؟ لال قلعہ بنایا, قطب مینار بنایا, اسلام کی تبلیغ تھی. آج ہم اور آپ بھوگ رہے ہیں, گالی پڑ رہی ہے, انکاؤنٹر ہو رہا ہے, جلایا جا رہا ہے, اجاڑا جا رہا ہے, بھگایا جا رہا ہے, اور جھوٹے کھیت میں پھنسایا جا رہا ہے. اور وہی غلطی ہم لوگ وہی غلطی ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ہماری آنے والی نسل بھوگے گی. اور مردانگی میں جب بات آئی کہ عورتوں کے درمیان آنے پر مردوں کو بھی لگتا برقع پہننا پڑے گا. ایک بدو کا واقعہ ہے, اس کی بیوی ایک اونٹ پر بیٹھی, اس کو لے کر کے پہنچایا آپ نے جہاں اس کو پہنچانا تھا اپنی منزل. جب بیوی وہاں اتر گئی, اس اونٹ کو اس نے ذبح کر دیا, اس اونٹ کو ذبح کر دیا. لوگوں نے پوچھا کیوں اس نے اس اونٹ کو ذبح کیا؟ بولا اس اونٹ پر میں جو بیوی بیٹھی اس کے پیٹ میں جو گرمی آئی ہے, ہم نہیں چاہتے کہ اس کا مزہ کوئی نامرد لے. اور ہم لوگ بغیرت بے شرم داڑھی رکھ کے ٹوپی لگا کے نماز روزہ لے کر کے اللہ رسول کا نام لے کر کے اپنے درمیان اپنی بہو بیٹی کو لگنا کرتے ہیں. ایجوکیشن کے نام پر, کلچر کے نام پر, آزادی کے نام پر, خوشی کے نام پر, کسی حال میں تو چین ہی نہیں ہے. جنازے میں جائیے وہی بے پردگی لوگ بولتے ہیں صدمے میں,
شادی میں آئے گی تو وہی بھی پردے گی تو لوگ بولتے خوشی میں ہے، مذاق کرکرا نہیں کیجیے. وہ صحابیہ کا کیا واقعہ ہوگا؟ اہل سنت والجماعہ مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم صحابہ کرام سے محبت نہیں رکھیں گے تو ہم مومن نہیں ہو سکتے، ہم اہل سنت جماعہ نہیں ہو سکتے ہیں. صحابہ کا کیا کردار تھا؟ شوہر شہید، بیٹا شہید، بھائی شہید، سب شہید، لیکن چہرے کا برقع نہیں اترا، چہرے کا پردہ نہیں ختم ہوا. اور ہم صدمہ ہے تب بھی پردہ غائب، خوشی ہے تب بھی پردہ غائب. اللہ تعالیٰ ہم لوگ پر رحم کرے اور اس قسم کی غلطی سے ہم لوگ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کہنا کافی نہیں کہ ہم نے جہیز نہیں لیا، یہ کہنا کافی نہیں ہوگا ہم نے کچھ مال نہیں کیا. آپ کو کتاب و سنت کے مطابق دن کی نوشی میں نکاح اور دن کی نوشی میں ولیمہ کرنا چاہیے. ہم نے تو کہا تھا کہ عشاء کے بعد اگر کسی کا نکاح ہوگا ہم نہیں پڑھائیں گے. جب ایک نوجوان آئے ہوئے تھے، بولے کہ ہم نکاح پڑھائیے گا. بولا پڑھائیں گے، کیا کریں؟ بولا آپ نے تو کہا تھا کہ ہم عشاء کے بعد کوئی نکاح نہیں پڑھائیں گے. ہم نے کہا کہ کیا کیجیے گا، مجبوری ہے، سماج میں رہ رہا ہے تو ذمہ داری نبھانا پڑتا ہے. لوگوں کو لگے گا کہ ہم گھمنڈ کر رہے ہیں، ورنہ یہی بڑے مولانا حکیم عبدالخبیر صادق پوری کا یہ سسٹم تھا کہ عشاء کے بعد کسی کا نکاح نہیں پڑھا دیتے ہیں. آپ وقت پر نکاح پڑھوا لیے، ٹھیک ہے، دیر ہو گیا، آپ کی بارات دیر ہو گئی، اب آپ جائیے، آپ کا بارات والے جانے، آپ کو نوشے صاحب جائیں، آپ لوگ کا ٹینشن ہے. کیا ہوا؟ حافظ صاحب کو بھیجا کہ لڑکی سی جا رہی ہے، اتنی دیر ہوئی کہ میری آنکھ لگ گئی. اور ہم تھوڑا تیاری کرنے میں دیر لگ رہی، طبیعت خراب ہے، بار بار فون آ رہا کہ دیر ہو رہی ہے. یہاں یہ حال ہے کہ آئے تو پوچھ رہے تو پتہ چلا کہ مہر کا سامان یا مہر کی رقم یہاں پہ رکھی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم فرمائے، اس قسم کی فضولیات سے بچائیں، نہیں تو آنے والی نسل آپ کی بھوگے گی. یاد رکھیے گا، ہمارے جو بوڑھے بزرگ ہیں نا، اب جس کی تربیت دے رہے ہیں نئی نسل کو، آپ کی نسل آپ کے سامنے مٹائی جائے گی. اس وقت مت بولیے کہ دنیا ہم پر ظلم کر رہی ہے. تو آج کے اس مجلس میں محترمہ زینت امان بنت محمد نعیم صاحب، جن کا پتہ ہے محمد کالونی، عیدگاہ روڈ، پتھر کی مسجد، پٹنہ 806. لقمہ مت دیجیے گا، ہم سوچ سمجھ کے بول رہے ہیں. اس روڈ پر کئی عیدگاہ کا راستہ ہے، ایک عیدگاہ کا راستہ نہیں ہے. تھانہ سلطان گنج، پوسٹ آفس مہندرو. اور لڑکی کی طرف سے جو گواہ ہیں، ایک محفوظ عالم صاحب جو لڑکی کے والد کے دوست ہیں، ان کا پتہ ہے بدھونی، نوادہ، بہار، پوسٹ آفس گونڈا پور، تھانہ گلزار نگر. یہ لڑکی کے والد کے اپنے دوست رکھتے ہیں. گواہ نمبر 2 میں جناب محمد صابر عرف پپو، محمد کالونی، عیدگاہ روڈ، پتھر کی مسجد، پٹنہ بہار، تھانہ سلطان گنج، پوسٹ آفس مہندرو. یہ لڑکی کے ایک منٹ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ لڑکی کے والد کے دوست ہیں. پہلے والے ماموں ہیں، یہ لڑکی کے ماموں ہیں، یہ لڑکی کے والد کے دوست ہیں. ان 2 گواہوں کی موجودگی میں جناب شعیب عالم بن عبدالرؤوف انصاری صاحب، کیا ہے اس کا تلفظ؟ ہاں نہیں ہم پتہ پوچھ رہے پر. ایک منٹ پڑھے لکھے جاہلوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. لکھا بھی تو ایسا لکھا ہے کہ پڑھا نہیں جا رہا ہے. دیبول، اچھا، جو رہنے والے ہیں دیبول کے، رجولی، نوادہ، بہار، 8,05,125 پن کوڈ نمبر ہے. تھانہ رجولی ہے، پوسٹ آفس ہردیا. اور مہر کو رکھا گیا زیور کی شکل میں. ایک گلے کا چین ہے اور ایک انگوٹھی ہے، جس کی قیمت تقریباً موجودہ کرنسی میں 51,000 روپیہ ہے تقریباً. ان کو آپ کی زوجیت میں مع جملہ نان نفقہ دیا گیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ آپ نے قبول کیا؟ اب ہم لمبی چوڑی دعا نہیں پڑھوائیں گے، وہی دعا پڑھوائیں گے جو اللہ کے رسول پڑھاتے تھے.
کا ترجمہ پہلے بتا دیتے ہیں. کہاں ہے وہ دعا؟ نہیں دوسری والی نہیں دوسری اور ہاں یہ پھر دیجیے گا. ہم لمبی چوڑی دعا نہیں مانگی, ہم وہی دعا مانگی جو اللہ کے رسول لڑکا لڑکی کو دیتے تھے, آپ بتاتے تھے. کہ ترجمہ سن لیجیے کہ اللہ تعالیٰ لڑکا یا لڑکی کو برکت دے اور برکت اتارے, اور لڑکا اور لڑکی میں خیر کے معاملے میں, پن کے معاملے میں, نیکی کے معاملے میں, بر کے معاملے میں یکتائی بنا کے رکھیں. اس دعا کو ہم لوگ 3 مرتبہ پڑھیں گے. نوشے صاحب اس پر آمین بولیں گے, اگر اندر آواز جاری تو لڑکی کو بھی آمین بولنا چاہیے. اس دعا کو میرے ساتھ دہرائیے گا. بارک اللہ لکا و بارک علیکا وجمع بینکما فی خیر. نوشے سے آمین بولیں گے. دوبارہ دہراتے ہیں. بارک اللہ لکا و بارک علیکا وجمع بینکما فی خیر. ایک دفعہ پڑھ لیتے. بارک اللہ لکا و بارک علیکا وجمع بینکما فی خیر. دوسری دعا دیجیے. ایک اور ہوگا. نہیں دوسری, ہاں وہی دیجیے. یہ دعا ہے جب رخصتی ہو گیا, جہاں لڑکی اترے گی وہاں اس کو ساتھ دیجیے گا. اس کو ہم لوگ دعا کو ایک دفعہ پڑھ لیتے, اس کو ترجمہ بتا دیتے ہیں. الخیر والبرکہ, اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے اور برکت کا معاملہ کرے. اور تیسری دعا دیجیے موٹی والی. ہاں موٹی والی ہے یہ دی میرے ہاتھ میں دیجیے نا. یہ دعا جہاں پہ لڑکی اترے گی وہاں پہ اس کو ساتھ دیجیے گا جہاں لڑکی اترے گی. اس کا ترجمہ ہم بتا دیتے ہیں, اس کا واقعہ بھی سنا دیتا آپ لوگ کو. اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہ قدًا قدًا, کہ اللہ تعالیٰ چھپڑ پھا کر کے اس بیٹی کو نوازیو. اللہ تعالیٰ چھپڑ پھا کر کے بہو یا بیٹی کو نوازیو اور اس کی زندگی میں کدورت, مشکل, پریشانی, تنگی نہیں لائیو. اس کا واقعہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ رشتہ بھیجا کسی صحابی کا. بہت غریب تھے. وہ اپنا رشتہ لے کر کے لڑکی کے گارجین کے پاس گئے. آج کا تماشا نہیں تھا کہ لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ جا رہا ہے, بلکہ گئے اس کے گارجین کے پاس. انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے مجھے, آپ اپنی صاحبزادی سے میرا رشتہ کر دیجیے, میرا نکاح کر دیجیے. والد بولتے 1 منٹ رکیے, ہم اندر زنان خانے سے پوچھ کر کے بات کر کے آتے ہیں. اندر جاتے ہیں, لڑکی کی ماں والدہ پوچھتی ہیں لڑکا کیا کماتا ہے, کیا اس کا گھر ہے, کیا بار ہے, کیا خاندان ہے, کیا اس کا اسٹیٹس ہے اکنومیکل. پھر بولتی کہ نہیں لڑکا پھکڑ, اس سے ہماری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوگا, ہماری بیٹی کا رشتہ اس سے نہیں ہوگا. تو ماں باپ میں آپس میں تکرار ہونے لگتی ہے. بیٹی کی کان تک کی آواز پہنچتی, کانوں تک, کہ ماں باپ میں تکرار ہو رہی ہے. بیٹی پوچھتی کیا بات ہے ابا. باپ بولتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا فلانے نوجوان کو دے کر کے, اور تمہاری ماں انکار کر رہی ہے. بیٹی بولتی کہ نہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ بھیجا ہے ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں, آپ اللہ توکل, اللہ بھروسے میرا رشتہ کر دیجیے. اس کے بعد لوگ بتاتے ہیں ان کو یہی دعا ملی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا دیا, اور اس گھر میں اتنے ناتی پوتے ہوئے, اتنی برکت آئی کہ مدینے کی دوسری عورتیں ماں تمنا کرتی تھی آئی کاش اس لڑکے سے میرے بیٹی کی یا میرے بھتیجی کی یا میرے بھانجی کی یا میری بھگنی کی یا میرے بہن کی کا رشتہ ہوا ہوتا. اللہ تعالی ہم لوگ اس بات کی توفیق دیں کہ آپ اپنے بل بوتے سے کسی کو روزی روٹی نہیں کھلاتے ہیں. ہمارے استاد کا سچا واقعہ ماسٹر صاحب کا, جس سے ہم نے ہندی انگلش میتھ وغیرہ پڑھا, ان کے سب بھائیوں کا رشتہ ہو گیا, سب کی شادی ہوگی, سب کا گھر بس گیا. وہ بھائیوں میں بڑے تھے, رشتہ نہیں کر لیتے, بول لیتے کہ میری نوکری ہو جائے گی سرکاری تب ہم نکاح کریں گے, شادی کریں گے. ماں نے آخر میں کہا سب بھائیوں کی شادی کرنے کے بعد بیٹا اب تو رشتہ شادی کر لو, ہم مر جائیں گے. ان کا نکاح ہوتا, ان کی شادی ہوتی ہے, ان کی رخصتی ہوتی ہے. اس کے بعد ان کے پاس جوائننگ لیٹر آتا ہے کہ آپ نے کئی سال پہلے انٹرویو دیا تھا, آئیے اپنی جوائننگ کیجیے. لڑکا والے کو یہ بات بھولنا نہیں چاہیے کہ بیٹی اپنی روزی روٹی لے کے آپ کے پاس اپنے ساتھ آتی ہے. آپ کے اوقات نہیں ہے, سماج کے اوقات نہیں کہ کسی بیٹی کو کھلا دے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھے, ہر فتنے سے, ظاہر کے, باطن کے, چھوٹے سے قریب کے,
جاننے والے انجانے کے فتنے سے محفوظ رکھے. ہم میں سے جس کسی کا جہاں کے خاتمہ خاتم الخیر خاتمہ السلام فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. کہاں سنا معاف کیجیے گا, رکھیے, دے دیجیے ان کو. السلام علیکم, رکھیے تو چلتے ہیں. اس کو لڑکی کو دے دیجیے. لڑکی ہاں نکاح پڑھنے آتا ہے ہاں میں نکاح ہوں, ایک نظر میرے چہرے کو دیکھیے تو آپ گھونگھٹ ٹانے ہوئے ہیں. ہم گھونگھٹ ٹانگی کیسے پڑھاتے نماز, جہاں بھی جاتے جمعہ میں ایسے رہتے. چہرہ ضرور آپ کو دیکھنا ضروری ہے. شریعت میں ہے, دکھا دیجیے کس امام نے بتایا, بتا دیے نا آپ, بتا دیں. نہیں ہم اپنے وہ بات نہیں پوچھ رہے ہیں. ہم نے دوسری بات پوچھ رہے ہیں, ہم دوسری بات پوچھ رہے ہیں کہ چاروں امام میں سے کسی امام نے بات کہا, آپ دکھا دیجیے, ہم ابھی کر دیں گے آپ کا کام. آپ جو کہہ رہے ہیں ہم ابھی کر دیں گے. آپ کو پہچاننا ضروری ہے, آپ کو پہچانے گا نہیں. ہمارا نکاح پڑھانے میں کون ہے؟ پورا پٹنہ جاننا کہ ہم کون ہیں. اب بتا دیں گے تو بتا ہی دیں گے, گھر کے جب سسر ہے تو بتا ہی دیں گے کون ہے. ہم ایسے ہی رہتے, نماز پڑھاتے ہیں, جمعہ بھی ایسے پڑھاتے ہیں, ہم عید کی نماز بھی ایسے پڑھاتے ہیں. نکاح ہے, جمعہ کی نماز نہیں ہے. آپ کو دیکھے گا, آپ چہرہ کو دیکھے گا. لڑکی کا رشتہ ہو رہا ہے کیا, آگے جا کے لڑکا والا دیکھتا ہے. لڑکا شریعت کا حکم ہے, نہیں سنیے شریعت کا حکم ہے کہ رشتہ سے پہلے لڑکا لڑکی کو ایک نظر دیکھ رہی ہے. لڑکی کا رشتہ ہو رہا ہے کیا میرا چہرہ دیکھیے گا. اندھیرے میں کام ہوتا ہے, اندھیرے میں تو چلیے. وہ وہاں پہ چلیے.